اردو مضامین کلیات نثر حالی جلد اول سے انتخاب۔ زمانے کے موافق اپنا حال بناؤ۔ اس مضمون کا عنوان مولانا حالی نے صرف زمانہ رکھا تھا۔ اس میں بڑی خوبی اور ہمدردی کے ساتھ مولانا نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ تقلید اور پرانی وزاداری کو چھوڑ کر اپنی حالت کو موجودہ زمانے کے موافق بناؤ، جب ہی تم ترقی اور عروج اور عزت اور شہرت حاصل کر سکتے ہو، اور جب ہی دوسری ترقی کرنے والی قوموں کے بالمقابل اپنی ہستی کو قائم رکھ سکتے ہو۔ اس کے لیے مولانا نے بہت سی تاریخی مثالیں دے کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انہی افراد نے دنیا میں ناموری اور شہرت حاصل کی ہے جنہوں نے زمانے کا ساتھ دیا اور در معد دہر کے فدار کے زرعی مقولے پر عمل کیا۔ لیکن بقول مولانا زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مثلاً بے دینی اور الحاد کے زمانے میں دین اور مذہب سے ہاتھ اٹھا بیٹھیں، اور عیش و عشرت کے زمانے میں جفا کشی اور محنت سے دستبردار ہو جائے، یا جہاں خوشامد کا بازار گرم ہو وہاں خوشامدی بن جائیں، اور جہاں مسخرہ پن کا زور ہو وہاں غیرت اور حمیت کو بالائے طاق رکھ دیں۔ مولانا کا مطلب زمانے کا ساتھ دینے سے یہ ہے کہ اخلاق، تعلیم، تہذیب، شائستگی اور عام معاشرت میں جو باتیں ہم دوسری قوموں میں اچھی پائیں ان کو اختیار کر لیں، اور جو خرابیاں، نقائص اور برائیاں دیکھیں ان سے اجتناب کریں، یعنی خذ ما صفا دعا ما قدر پر عمل کریں، اور تعلیم، تہذیب اور ترقی کی دوڑ میں کسی دوسرے سے پیچھے نہ رہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے باپ دادا کے پرانے مسلک کے پابند رہنا چاہتے ہیں اور قدیم رسم و رواج کے دل دادا ہیں اور انہی فرسودہ خیالات کو معیار شرافت اور تہذیب سمجھتے ہیں اور زمانہ حال کے کسی اچھی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ روز بروز فلاکت، نکبت اور ہلاکت کے گڑھے میں گرتے چلے جائیں گے، اور کوئی نہیں جو انہیں بچا سکے۔ زمانے کی نیرنگیاں مشہور اور اس کی تلون مزاجیاں ضرب المثل ہیں۔ وہ سدا ایک حال پر نہیں رہتا، وہ ہمیشہ ایک چال پر نہیں چلتا، وہ گرگٹ کی طرح برابر رنگ بدلتا رہتا ہے، وہ اس پتھر کی طرح جو پہاڑ کی چوٹی سے لڑکایا جائے ہزاروں پلٹے کھاتا چلا جاتا ہے، وہ جو روپ برتا ہے اس کے چہرے پر کھل جاتا ہے، وہ جو ٹھاٹ بدلتا ہے اس کا رنگ ساری مجلس پر چھا جاتا ہے، وہ کبھی دن کی روشنی میں اور کبھی رات کی تاریکی میں، کبھی گرمی کی تپش میں اور کبھی جاڑے کی ٹھیر میں ظہور کرتا ہے، پر کسی بیس میں اس کا رنگ جمے بغیر نہیں رہتا۔ جب وہ دن کا بانا بدلتا ہے تو رات کے سارے عمل باطل کر دیتا ہے، سوتوں کو نیند سے جگاتا ہے، نکموں کو کام پر لگاتا ہے، طبیعتوں سے سستی کو دور کرتا ہے اور دلوں کو امنگوں سے بھر دیتا ہے۔ جب وہ رات کا برقع اوڑھتا ہے تو دن کی ساری کائنات حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے، مزدوروں کا دل محنت سے اچاٹ کرتا ہے، جفاکش کو بستر راحت کی طرف کھینچ کر لاتا ہے اور ساری دنیا پر غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ گرمی میں اس کی بازی کا نقشہ کچھ اور ہے اور جاڑے میں اس کی حکومت کا ڈنگ کچھ اور۔ مبارک ہیں وہ جنہوں نے اس کے تیور پہچانے اور اس کی چال ڈال کو نگاہ میں رکھا۔ جدھر کو وہ چلا اس کے ساتھ ہو لیے، اس نے رخ پھیرا اس کے ساتھ پھر گئے۔ گرمی میں گرمی کا سامان کیا اور جاڑے میں جاڑے کی تیاری کی، دن کو دن کی طرح بسر کیا اور رات کو رات کی طرح کاٹا۔ اور بدنصیب ہیں وہ جنہوں نے اس کی پیروی سے جی چرایا اور اس کی ہمراہی سے ناک چڑھائی۔ گرمی پڑنے پر انہوں نے جاڑے کے کپڑے نہ اتارے اور ہلکے پلکے نہ بنے، دن نکلا پر انہوں نے کروٹ نہ بدلی اور خواب شبینہ سے بیدار نہ ہوئے، اور اب وہ بہت جلد دیکھیں گے کہ کون پیچھے رہا اور منزل تک کون پہنچا۔ جو لوگ زمانے کی پیروی نہیں کرتے وہ گویا زمانے کو اپنا پیرو بنانا چاہتے ہیں،
مگر یہ ان کی سخت خام خیالی ہے۔ چند مچھلیاں دریا کے بہاؤ کو نہیں روک سکتی اور جاڑیاں ہوا کا رخ نہیں پھیر سکتی۔ اس لیے ایک پختہ کار شاعر نے کہا ہے، زمانہ با تو نسازد تو با زمانہ بساز۔ اور عرب کے ایک حکیم کا قول ہے کہ در معد دہر کے فما دار، یعنی جدھر کو زمانہ پھرے اس کے ساتھ پھر جاؤ۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ سرحیولہ لکل سورہ، یعنی اپنی ذات میں ایسی قابلیت پیدا کرو کہ جس رنگ کو چاہے فوراً قبول کر لے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ زمانہ کبھی انقلاب سے خالی نہیں رہتا اور اس کا مقابلہ انسان ضعیف البنیان سے نہیں ہو سکتا۔ پس انسان میں ایسی قابلیت ہونی ضرور ہے کہ جیسی ضرورت دیکھے ویسا بن جائے، تاکہ زمانے کا کوئی انقلاب اس کو سخت صدمہ نہ پہنچائے۔ آندھی کے پرزور حملے انہی تناور درختوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو اپنی جگہ سے ٹلنا نہیں چاہتے، پر چھوٹے چھوٹے لچکدار پودے جو ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ جھک جاتے ہیں ہمیشہ برقرار رہتے ہیں۔ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عارضی یا چند روزہ کامیابی مقتضائے وقت کی مخالفت میں بھی حاصل ہو سکتی ہے، مگر جو لوگ دنیا میں آ کر کامیابی کا پورا استحقاق حاصل کر گئے وہ وہی تھے جنہوں نے مقتضائے وقت کو ہاتھ سے نہ دیا اور جیسا زمانہ دیکھا ویسا بن گئے۔ حکیم احد الدین انوری، جس نے اپنے زمانے کے تمام علوم میں کامل دستگاہ حاصل کی تھی اور پھر عجم کے ان 3 شاعروں میں شمار کیا گیا جو پیمبر شاعر مانے گئے ہیں، اگر وہ مقتضائے وقت کی پیروی نہ کرتا تو یہ شہرت اور عزت اس کو ہرگز حاصل نہ ہوتی۔ وہ خراساں کی ایک بستی زاکان نامی میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اتفاق سے اس عہد کے ملک الشعراء ابو الفرح سنجری کا لشکر بھی وہیں آ کر ٹھہرا۔ انوری نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سارا جلوس سنجری کے ساتھ ہے۔ کہا، سبحان اللہ، علم کا مرتبہ ایسا بلند اور میں اس قدر مفلس، میں ایسا ذلیل اور اس شخص کو یہ جاہ و حشمت، اب مجھ کو بھی قسم ہے جو شاعر ہی بن کر نہ دکھاؤں۔ چنانچہ اسی رات کو ایک قصیدہ سلطان سنجر کی مدح میں لکھ کر تمام کیا، جس کا مطلع یہ ہے، گر دل و دست بہرکاں باشد، دل و دست خدائے گاں باشد۔ پھر تمام عمر شاعری کی بدولت خوشحال اور فارغ البال رہا اور دنیا میں شہرت اور بلند نامی حاصل کی۔ ایک مجلس میں شیخ ابو الفضل کے کمالات اور ترقیات کا مذکور تھا۔ ایک صاحب بولے، وہ بئیں ہمہ کمالات اگر اس زمانے میں یعنی 19ویں صدی میں ہوتا تو شاید عدالتوں میں عرضی نویسی کر کے اپنا پیٹ پالتا۔ ہم نے کہا، اگر وہ اس زمانے میں ہوتا تو ہرگز اپنی کامیابی کا ذریعہ اس لیاقت کو نہ گردانتا جس کی بدولت اس نے 16ویں صدی عیسوی میں ترقیات حاصل کی تھی، بلکہ اس عہد میں وہ کم سے کم ایم اے یا LLD کا درجہ ضرور حاصل کرتا، اور کچھ نہیں تو لندن کے کسی نامی گرامی اخبار کا کرسپانڈنٹ یعنی نامہ نگار ضرور ہوتا۔ یہ ہمارا ایک سرسری جواب تھا جو اس وقت بلا تعامل زبان سے نکل گیا، مگر اب غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب بالکل صحیح تھا۔ ابو الفضل کی ذات میں ہر زمانے کا رنگ بدلنے کی ایسی قابلیت تھی کہ وہ جس زمانے میں ہوتا اس زمانے کی حیثیت کے موافق ضرور اپنے ہم چشموں میں ممتاز ہوتا۔ وہ ایک رکے میں جو غالباً اس نے اپنے باپ کے نام لکھا ہے تحریر کرتا ہے کہ بعض لوگ میری نسبت یہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کو اس قدر منصب جلیل تک پہنچا دینا بادشاہ کو زیبا نہ تھا، اس لیے میری بھی اب یہی تمنا ہے کہ سپاہگری کا کوئی کار نمایاں دکھاؤں۔ اس کا یہ قول نرا دعویٰ ہی دعویٰ نہ تھا، بلکہ اس نے مرتے وقت نرسنگھ دیوبندیلے کے مقابلے میں اپنی قابلیت کا جوہر سب پر ظاہر کر دیا۔ مقابلے کے وقت اس کے اکثر ہمراہی بھاگ گئے تھے اور چند آدمی جو بچے تھے وہ اس کو یہ صلاح دے رہے تھے کہ اس تھوڑی سی جمعیت پر بندیلے کا مقابلہ کرنا مصلحت نہیں، مگر وہ نہایت ترشی سے یہ کہہ کر کہ مگر بگریزم اکیلا فوج میں جا گھسا، لیکن چونکہ پیمانہ عمر لبریز ہو چکا تھا، گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا
اور اس کے گرتے ہی مخالفوں نے شیخ کا کام تمام کر دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کو مورخوں نے بہت سخت اور تند مزاج لکھا ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے اس کی وہ زیادتی پیش کرتے ہیں جو فتح اجمیر کے بعد اس سے ظہور میں آئی، یعنی کئی ہزار آدمی جو فتح کے بعد بچ رہے تھے ان سب کو تیغ بے دریغ کے حوالے کیا، مگر باوجود اس کے اس کی سختی اور تند مزاجی کو اس سبب سے مذموم نہیں سمجھا کہ جس فتنہ و فساد کے زمانے میں وہ مسلط ہوا تھا اس کے لیے ایسے ہی مزاج کا بادشاہ ہونا سزاوار تھا۔ جس طرح دنیا کی بہبودی کا مدار مقتضائے وقت کی موافقت پر ہے، اسی طرح دین کی کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے۔ کتاب مقدس تورات میں خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعریف اس بات پر کی ہے کہ وہ مصریوں کے تمام علوم میں کامل تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبوت جیسا جلیل القدر منصب بھی اسی شخص کو عطا ہوتا ہے جس میں زمانہ حال کے حسب حال ہونے کی پوری قابلیت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی برحق علیہ السلام نے جو دعوت اسلام میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اس کا بڑا ذریعہ عبارات قرآنی کی حلاوت اور ملاحت تھی، جس کا مدار بالکل مقتضائے وقت کے موافقت پر تھا، کیونکہ اس وقت شعر و شاعری کے شور سے تمام عرب گونج رہا تھا اور فصاحت و بلاغت کے دعوے نہایت توجہ سے سنے جاتے تھے۔ کوئی کمال علم ادب کے ہم پلہ نہ سمجھا جاتا تھا اور کوئی ہتھیار تیغ زبان کے برابر نہ کارگر ہوتا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی اور دوسری خلافت میں جو اسلام کو ترقی روز افزوں نصیب ہوئی، اور کوئی فتنہ ایسا حادث نہ ہوا جو اس کے زور کو طاقت کو مزاحمت کرتا۔ اس کا اصلی سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ منصب خلافت کے لیے آگے پیچھے ایسے دو شخص انتخاب کیے گئے جن کا چلن اور برتاؤ بالکل مقتضائے وقت کے موافق تھا، اور اس سبب سے زمانہ ان کا معین اور مددگار بن گیا۔ چنانچہ اسی مصلحت کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مرتضوی کے استخلاف کی نسبت وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ فَاعِلِينَ فرمایا، اور شیخین کی نسبت کچھ تردد ظاہر نہ فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت چونکہ مقتضائے وقت کے موافق تھی، اس لیے مزرعہ اسلام کے حق میں ابر رحمت کا کام کر گئی، اور عثمان ذو النورین کی مروت جو انہوں نے مروان بن حکم وغیرہ کے ساتھ برتی، چونکہ وہ مقتضائے وقت کے موافق نہ تھی، اس لیے اس فتنہ عظیم کی اصل قرار دی گئی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر عہد خلافت میں رونما ہوا، اور جس کا نتیجہ آپ کی شہادت تھا۔ ایک زمانے میں مقتضائے وقت یہ تھا کہ محدثین اسلام اسی خیال سے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تمام مکمل فراہم ہو جائیں، روایات کے اخذ کرنے میں رتب و یابس کی کچھ تمیز نہ کرتے تھے۔ پھر دوسرے زمانے کا مقتضا یہ ہوا کہ ان روایتوں کی تنقید اور ان کے راویوں کی چھان بین کی جائے، اور صحیح کو سقیم سے، قوی کو ضعیف سے، معروف کو منکر سے، اور ثابت کو موضوع سے جدا کیا جائے۔ اگر وہ پہلا طبقہ مقتضائے وقت کا لحاظ نہ کرتا تو علم نبی کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا، اور اگر یہ دوسرا گروہ کھڑا نہ ہوتا تو حق و باطل اور صدق و کذب کا امتیاز دشوار ہو جاتا۔ بڑی دلیل اس بات کی کہ مقتضائے وقت کا لحاظ ضروریات دین سے ہے، وہ روایت ہے جس کو مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ اس روایت کا ماحصل یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص کے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ عمر فاروق یہ سن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اس بشارت سے لوگ اعمال صالحہ کی بجا آوری میں قصور کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کی اس رائے کو پسند فرمایا، اور تا وقت یہ کہ روایات کی تدوین کرنے کی ضرورت نہ پڑی، یہ خوشخبری تمام امت میں عام نہ ہوئی۔ الغرض دنیا کی بہبودی یا دین کی کامیابی مقتضائے وقت کی موافقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ مگر اس موافقت سے ہماری یہ مراد ہرگز نہیں کہ مثلاً بے دینی اور الحاد کے زمانے میں دین و مذہب سے ہاتھ اٹھا بیٹھیں، اور عیش و عشرت کے زمانے میں جفاکشی اور محنت سے دستبردار ہو جائیں۔
یا جہاں خوشامد کا بازار گرم ہو وہاں خوشامدی بن جائیں، اور جہاں مسخرہ پن کا زور ہو وہاں غیرت اور حمیت کو بالائے طاق رکھ دیں۔ نہیں، بلکہ ہماری رائے میں کوئی برے سے برا زمانہ ایسا نہیں ہوتا جس میں مقتضۂ وقت کے موافق کوئی نہ کوئی جائز طریقہ کامیابی کا موجود نہ ہو۔ جب فلسفہ یونانی یا یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوا اور بطلیموس اور ارسطو کے خیالات عرب و عجم کی گلی کوچوں میں منتشر ہو گئے تو الحاد اور بے دینی نے لوگوں کے دلوں میں چٹکیاں لینی شروع کیں، یہاں تک کہ نصوص قرآنی اور حدیث نبوی پر دھڑا دھڑ اعتراض ہونے لگے اور جا بجا دین میں رخنے نکلنے لگے۔ اس وقت علماء کے فروغ اور کامیابی کے دو طریقے پائے جاتے تھے، ایک ناجائز، دوسرا جائز۔ ناجائز طریقہ یہ تھا کہ مسائل فلسفیہ کی تائید کر کے الحاد کی آگ کو اور مشتعل کر دیتے اور آزادی جیسی من باتی چیز کو دنیا میں پھیلا کر دنیاوی فروغ حاصل کرتے۔ جائز ذریعہ یہ تھا کہ شریعت اور حکمت میں تطبیق یا مسائل حکمیہ کی تغلیظ کر کے الحاد کی آنچ سے دین کو بچاتے اور معترضوں کی زبان بند کرتے۔ چنانچہ علماء اسلام نے شکر اللہ سعیہم یہی جائز طریقہ اختیار کیا اور فلسفہ یونانیہ کے مقابلے میں ایک جدا فلسفہ قائم کیا جو اہل اسلام میں علم کلام کے نام سے مشہور ہے۔ جلال الدین اکبر کا زمانہ، جیسا کہ اکثر مورخوں نے لکھا ہے، ظاہراً بے دینی اور الحاد کا زمانہ ثابت ہوتا ہے، اور اس سبب سے ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ یہی بے دینی اور الحاد ہو، مگر تاریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عہد میں کامیابی کا بڑا ذریعہ شجاعت و بہادری یا فضل و کمال اور علم و ہنر تھا، کیونکہ اس کے درباریوں اور مقربوں میں کوئی آدمی ایسا نہیں معلوم ہوتا جس نے بغیر کسی کمال یا ہنر کے محض بے دینی اور الحاد کے ذریعہ سے معتدبہ امتیاز حاصل کیا ہو، بلکہ اس کے ارکان دولت میں ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جو اپنے مذہبی قواعد کے نہایت پابند تھے اور جنہوں نے صرف اپنے فضل و کمال کی بدولت بادشاہ کے دل میں جگہ پائی تھی، جیسے ملا فتح اللہ شیرازی مسلمانوں اور راجہ ٹوڈر مل ہندوؤں میں۔ یہ دونوں شخص اکبری دور میں مذہب کے نہایت متعصب گنے جاتے تھے۔ بئی ہمہ ملا نے اپنے علوم عقلیہ و نقلیہ کے سبب اور راجہ نے حساب سیاق کی مہارت سے یا دانشمندی اور حسن تدبیر کی جہت سے دربار شاہی میں جو مرتبہ حاصل کیا وہ سب پر روشن و حویدہ ہے۔ بہرحال جہاں کامیابی کے دو چار ناجائز طریقے پائے جاتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی جائز طریقہ بھی ضرور موجود ہوتا ہے، اور جو کامیابی ان ناجائز طریقوں سے حاصل ہوتی ہے وہ اس کامیابی کے برابر کبھی پائیدار اور مستحکم نہیں ہوتی جو جائز طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جن درباروں میں مثلاً خوشامد کا بازار گرم تھا اور جہاں حاکم کی مرضی کے خلاف بولنا جرائم کبیرہ کے ارتکاب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا، جب وہاں کوئی سچا اور آزاد طبیعت کا آدمی پہنچا تو اگرچہ اس کو چند روز اپنی آزاد طبیعت کی کسی قدر روک تھام کرنی پڑی، لیکن آخر اس کی راستی اپنا رنگ جمائے بغیر نہ رہی، رفتہ رفتہ اسی کا قول معتبر ٹھہرا اور اسی کی صلاح نیک سمجھی گئی۔ ان تمام شہادتوں سے ہم بآسانی یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہندوستان کی اکثر قومیں جو روز بروز اقبال مند ہوتی جاتی ہیں اور مسلمانوں کی قوم بد اقبالی کے بھنور اور ذلت کی دلدل سے کسی طرح نہیں نکلتی، اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اور لوگ اپنی حالت کو زمانے کے موافق بناتے جاتے ہیں لیکن مسلمان اپنی وزاداری کو ہاتھ سے نہیں دیتے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، کیا تم ابھی اسی عالم میں ہو جس میں تمہارے آبا و اجداد زندگی بسر کر گئے ہیں؟ اور کیا تم اسی کھیتی کے پروان چڑھنے کے منتظر ہو جس میں تمہارے بزرگوں نے تخم افشانی کی تھی؟ مدت ہوئی وہ عالم گزر گیا اور وہ کھیتی دریا برد ہو گئی۔ ذرا آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ تم کون ہو اور کہاں ہو۔ تمہاری گرہ میں جو دام ہیں وہ بازار میں آج پھوٹی کوڑی کو نہیں چلتے۔ تمہاری دکان میں جو مال ہے اسے کوئی مفت بھی لینا نہیں چاہتا۔ تمہارے چراغ میں جو تیل تھا وہ جل لیا اور تمہاری کھیتی میں جو پانی تھا وہ سوکھ گیا۔ دیکھو تمہاری ناؤ بودی ہے اور دریا دم بدم چڑھتا جاتا ہے، تمہارا قافلہ پیادہ ہے اور منزلیں کٹن آتی جاتی ہیں۔
اس تمہید سے ناظرین کو ضرور یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہم آگے چل کر اپنی قوم کو انگریزی پڑھنے، میز کرسی لگانے، کوٹ پتلون پہننے اور چھری کانٹے سے کھانے کی ترغیب دیں گے، کیونکہ ظاہراً زمانہ حال کا مقتضا یہی معلوم ہوتا ہے۔ مگر ان کو یاد رہے کہ ہماری مراد اس تمہید سے یہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جس بری حالت میں ہیں، اس سے نکلنے کی جو سیدھی راہ انہیں نظر آئے اسی راہ کو اختیار کریں اور جس طرح ہو سکے اپنا قدم آگے بڑھائیں، کیونکہ زمانہ بآواز بلند کہہ رہا ہے من استوی یوما فہوا مبغون، یعنی جس کے 2 دن ایک حالت پر گزریں وہ خسارے میں رہا۔ اور در و دیوار سے یہ صدا آ رہی ہے کہ یا قدم آگے بڑھاؤ ورنہ لو را عدم۔ دنیا میں آج کل ایک عام گھوڑ دوڑ کا تماشا ہو رہا ہے۔ ہر گروہ کے شاہ سوار جوک جوک اس میں آتے ہیں اور اپنے اپنے ہنر دکھاتے جاتے ہیں۔ کچھ ان میں سے گجردم آتے ہی برق خاطف کی طرح آنے واحد میں گزر گئے، کچھ ان کے پیچھے پہنچے، کچھ راہ میں ہیں مگر افتاں و خیزاں چلے جاتے ہیں۔ کتنوں نے اپنے گھوڑوں کی ابھی باگ اٹھائی ہے، کتنے چلنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن بہتوں کو ابھی گھوڑ دوڑ کی خبر بھی نہیں پہنچی۔ ان کے گھوڑے تھان پر بندھے ہوئے ہیں اور خود آرام سے پڑے سوتے ہیں۔ شاید وہ اس وقت بیدار ہوں گے جب گھوڑ دوڑ کا وقت نکل جائے گا اور وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اے مسلمانوں، ہم کو خوف ہے کہ وہ ناکام گروہ کہیں تمہاری قوم ہی نہ ہو اور وہ ہاتھ جو حسرت سے ملے جائیں گے تمہارے ہی ہاتھ نہ ہوں۔ اے مسلمانوں، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو شے تم کو ابھرنے نہیں دیتی وہ کیا ہے، اور جس کے سبب تم جنبش نہیں کر سکتے وہ کون سی بندش ہے۔ یاد رکھو وہ تمہاری بیہودہ تقلید ہے جس نے تم کو مذہبی امور ہی میں مجبور اور بے اختیار نہیں کیا، بلکہ تجارت میں، زراعت میں، علم و ہنر میں، حرفے اور پیشے میں، غرض ہر کام میں تمہاری عقلوں پر پردہ اور ہر راہ میں تمہارے پاؤں میں بیڑی ڈال رکھی ہے، اور تم کو اس پرند جانور کی مانند بے بس کر رکھا ہے جس کے پر کٹے ہوں اور آنکھیں سی ہوئی ہوں۔ نہ تم میں طاقت پرواز ہے اور نہ نگاہ دوربین۔ تقلید نے تم کو تمام دینی اور دنیاوی ترقیوں سے فارغ البال کر رکھا ہے اور تمہارے کان میں یہ پھونک دیا ہے کہ جو کچھ کرنا تھا سو اگلے کر گئے، اب اس سے زیادہ کرنا غیر ممکن ہے۔ تمہارے نزدیک جس قطع کی کشتی طوفان نوح میں بنائی گئی تھی، اس سے بہتر کوئی وضع انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی، اور جو پیشہ آج سے 1000 برس پہلے تمہارے بزرگوں نے اختیار کیا تھا، اس کے سوا کسی ہیلے سے تم روٹی نہیں کما سکتے۔ تمہارے نزدیک تمام عقل انسانی پہلے طبقوں پر تقسیم ہو گئی، اور انہوں نے تمہارے لیے کوئی موقع ایسا نہ چھوڑا جس میں تم کو اپنی انسانیت سے کچھ کام لینے کی ضرورت پڑے۔ شیخ نے قانون میں بدن انسان کی تشریح جو لکھ دی سو لکھ دی، اور محمد حسین دکھنی برہان کاتب میں لغات فارسی کی تحقیق کر گیا سو کر گیا۔ اب کون ہے جو قانون سے کچھ بڑھ کر لکھ سکے یا برہان میں کوئی عیب نکال سکے؟ تم صرف انہی لوگوں کی تقلید نہیں کرتے جن کے ساتھ تم کو حسن عقیدت ہے، بلکہ طب میں جالینوس کی، منطق میں ارسطو کی، ہندوستان کی رسموں میں ہندوؤں کی تقلید کو بھی اسی قدر سے ضروری جانتے ہو جس قدر مذہب میں امام اعظم کی تقلید تمہارے نزدیک واجب و لازم ہے۔ اگر کسی کو اس بات میں تامل ہو تو نکاح بیوگان کے معاملے میں غور کرے اور دیکھے کہ اس کا مجوس کون ہے اور مانے کون، اور ہندوستان کے عام مسلمانوں نے مجوس کے حکم کی تعمیل کی ہے یا مانے کا کہنا مانا ہے۔ اسی تقلید کی بدولت تم میں ایک اور مرض پیدا ہو گیا جس نے تمہاری رہی صحیح ہمت خاک میں ملا دی ہے اور تم کو بالکل اپاہج کر دیا۔ پوچھو وہ کیا ہے؟ وہ خانہ خراب وزاداری ہے جس کی ہدایت سے تم ترقی کرنے والوں کو متلون مزاج سمجھتے ہو اور ڈور ڈنگروں کی طرح سدا ایک حالت پر رہنے کو کمال نفس انسانی قرار دیتے ہو۔ ہندوستان کے وزاداروں کی یہ رائے ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں جو طریقہ یا جو حالت اختیار کرے اس کو آخر عمر تک ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جوانی میں اگر داڑھی چڑھانے کی عادت ہو جائے تو سن شیخوخت تک اس وضع کو نبھانا ضروری ہے،
اور بچپن میں اگر کامدار ٹوپی پہننے کا لبکا پڑ جائے تو بڑھاپے کے جریائے ہوئے چہرے کو بھی اس سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ معتبر راویوں سے سنا گیا ہے کہ دو بزرگوار نجف خانی جن کا سن شریف 60-65 سال سے متجاوز ہو گیا تھا اور نہایت متقی اور متورع آدمی تھے، ہر جمعہ کو شاہ عبدالعزیز صاحب کے درس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ شاہ صاحب بھی ان کی کمال تعظیم کرتے تھے۔ بئی ہمہ تقدس دونوں حضرات داڑھی کٹواتے تھے۔ بعض منہ پھٹ آدمیوں نے جو ان پر اعتراض کیا تو یہ فرمایا کہ ہم خود اس حرکت سے منفعل ہیں، مگر کیا کریں، جو وضع قدیم سے چلی آتی ہے اس کے خلاف کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اسی طرح ایک شریفوں کی بستی میں ایک صاحب سن رسیدہ بڑے نمازی اور پرہیزگار تھے، مگر عشاء کی نماز کبھی نہ پڑھتے تھے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ بچپن میں تو اس سبب سے نہ پڑھی کہ کھانا کھاتے ہی شام سے سو رہے تھے، جوانی میں لہو لاب مانے رہا، اب بڑھاپے میں نئی بات کرتے ہوئے جی ہچکچاتا ہے۔ خیر، ہم اپنے قدماء کی اس رائے پر اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت زمانے کا مقتضا یہی تھا۔ سلطنت مغلیہ پر زوال آ چکا تھا، ترقی کی راہیں فتنہ و فساد کے سبب چاروں طرف سے مسدود تھی، طبیبوں پر مایوسی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں تنزل کے جس قدر آثار مسلمانوں میں پائے جاتے تھے تھوڑے تھے، مگر ہم کو اپنے ہم عصروں کے حال پر بے اختیار رونا آتا ہے، جو اس امن اور آزادی کے زمانے میں بھی وزاداری کے حصار سے باہر نہیں نکلتے اور مقتضائے وقت کو نہیں دیکھتے۔ نہ آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور نہ اوروں کی ترقی کو پسند کرتے ہیں۔ جو شخص اپنی پست حالت سے نکل کر اچھی حالت میں آنا چاہتا ہے، اس کو نرا متلون مزاج یا بے استقلال ہی نہیں بتاتے، بلکہ اس پر انواع و اقسام کی رائیں لگاتے ہیں، جن میں سب سے ہلکا الحاد کا فتویٰ ہے۔ شائستہ ملکوں میں آج کل ترقی کی یہ صورت ہے کہ جو شخص 5-7 برس کہیں پردیس میں رہ آتا ہے، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وطن پہنچ کر اسی وقت وہاں کی عام مجلسوں میں شریک ہو جائے۔ جتنے دنوں وہ باہر رہتا ہے، اتنی مدت میں وہاں اس قدر ترقی ہو جاتی ہے کہ یہ وہاں پہنچ کر ایک دوسرا عالم دیکھتا ہے اور اپنے تئیں اس شعر کا مصداق پاتا ہے: عبارت کو تہو دل تنگ خاصانے ملک زیبا، چداند مرد صحرائی طریق کار سازیرا۔ سچ یہ ہے کہ آیت کل یومن ہوا فی شان کے معنی ایسے ہی ملکوں میں جا کر کھلتے ہیں، اور انسان کا اشرف المخلوقات اور خلیفۃ الرحمن ہونا وہیں جا کر ثابت ہوتا ہے، نہ کہ ہندوستان میں، اور خاص کر ہمارے بھائی مسلمانوں میں، جن کی حالت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی فیاضی ایک خاص حد تک محدود معلوم ہوتی ہے، اور اس آیت کے معنی صرف اعتقاداً تسلیم کرنے پڑتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا۔ بار خدایا، ہماری قوم کو تقلید بے جا اور وزاداری بے سروپا سے نجات دے کر ان کو دینی و دنیاوی ترقیات پر آمادہ کر۔ ان کا ادب ان کے قدماء سے آگے نہیں بڑھنے دیتا اور ان کی وزاداری پستی سے بلندی کی طرف نہیں جانے دیتی۔ کاش یہ بے ادب اور متلون مزاج ہی بن کر قدم آگے بڑھائیں اور جوہر قابل کی قدر پہچانیں، جو تو نے بنی نوع انسان کے تمام اگلے اور پچھلے طبقوں کو یکساں عنایت کیا ہے۔ سر روحانیاں داری بلے خود را نہ دے دستی، بخواب خود دراتا قبلہ روحانیاں بینی۔